بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا پارٹ 8واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، شد اور جزم، ان تمام چیزوں کی مشق کریں گے۔ خصوصاً جو ہماری مشق ہوگی اس کے اندر وہ شد کی ہوگی، کیونکہ یہ تختی شد والی ہے، اسی بنا پر ہم شد کی خصوصاً مشق کریں گے اور باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ آئیں گی۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اور اگر آپ اپنے پڑھے ہوئے الفاظ یا کسی قرآنی آیت کو پڑھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فی سبیل اللہ، اس پر آپ وائس میسج کریں، مجھے سینڈ کریں، پڑھ کر جو اس کے اندر کمی کوتاہی غلطی ہوگی میں انشاءاللہ درستگی کر دی جائے گی آپ کی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر یا، یا زبر الف یا، یا، کاف زبر کا، کا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں جب بالکل خالی ہو، کوئی زبر زیر کوئی حرکت اوپر نیچے نہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ اس کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ، کیونکہ یا کے اوپر شد ہے اور شد والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور آواز کو ہلکا سا روک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ حمزہ زیر یا، یا زبر الف یا، یہ شد کی ادائیگی ہے۔ یا کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، جیسے یہ الف سے پچھلا لفظ یا اور اس کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ کہلائے گا۔ چاہے الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو، تینوں کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مستقل ویڈیو میں نے ویسے ان 3 چیزوں پر بنائی ہوئی ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پر، میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو ڈیٹیل کے ساتھ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں بھی الف مدہ آئے گا ہم اس کو لمبا کریں گے، اس وجہ سے ہم یا کو لمبا کر رہے ہیں۔ یا، کاف زبر کا، کا، لام زیر لام لیل، لام کھڑی زبر لا، للہ۔ ایک تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شد ہے، اور دوسرا اس لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائیں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس لام کو لمبا کریں گے۔ للہ، ہا زیر ہی، للہ، تا زبر تا، جیم زبر لام جل، تجل، لام کھڑی زبر لا، تجلا۔ لام کے اوپر شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے اس کو، آواز کو روک کر۔ تجلا، یا ہے آگے خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ تا زبر تا، صا زبر دال صد، تصقد، دال کھڑی زبر دا، تصقد، دال کو سخت کر کے شد کی وجہ سے، تصقد، اور کھڑی زبر بھی ہے، لمبا بھی کرنا ہے اس کو۔ تا زبر تا، زا زبر کاف زک، تزک، کاف کھڑی زبر کا، تزک کا، آگے یا خالی اس کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو سخت کر کے اور لمبا کر کے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ تو یہاں تک ہماری لائن پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو بغیر جوڑ کے ایک دفعہ خصوصاً ہم شد کو مد نظر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ ایاک، للہ، تجلی، تصقد، تزکی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو 5 الفاظ پڑھیں گے، ایک لائن پڑھی گئی ہے، آپ بخوبی اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً وہ
تجویدی قوانین اور اصول جو بتائے گئے ہیں اس کے اندر، ان کو آپ مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب کیجئے اور صدقے جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔